اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو کامیابی کی راہ بتانے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا مشہور نام سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے تعلق سے گائے کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ الف لام میم اور اسی طرح کے دوسرے چند حروف جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان حروف کے معنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ حروف ان صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں یہ واقع ہیں۔ صورتوں کے حروف تہجید سے نام رکھنے میں عربوں کو اس بات کی تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ قرآن مجید انہی حروف تہجید سے مرکب ہے جن سے تم اپنا کلام بناتے ہو، لیکن پھر بھی تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے، لہذا اس کلام الہی پر ایمان لاؤ۔ قرآن مجید شروع ہی میں اپنے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے اور اس لیے ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں قرآن خود اپنے ہی کو پیش کرتا ہے۔ قرآن کی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کے مضامین کی صداقت اور جامعت اور آئندہ ہونے والے واقعات کی اطلاع اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہے۔ انسان کو قرآن سے جو فائدے ہو سکتے ہیں ان کی تفصیل پورے قرآن کے پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے، لیکن اس تفصیل کو قرآن مجید نے ابتدا میں 2 لفظوں ھدی للمتقین میں بیان کیا ہے، یعنی جس کتاب کی تعلیمات اور ہدایات ایسی مکمل ہو کہ اس کے اثر سے انسان زندگی میں پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر کے دونوں جہان کی سعادت حاصل کر سکے، تو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں عقل مندوں کو تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معنوی حیثیت سے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید سے تو وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اپنی فطرت کے اعتبار سے متقی ہیں، یعنی بھلے برے میں تمیز کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر زندگی میں قدم اٹھاتے ہیں، نیکی اور سچائی کی طلب اور برائیوں سے بچنے کا عزم دل میں رکھتے ہیں۔ قبولیت، حق و صداقت کے لحاظ سے انسانوں کی یہ پہلی قسم ہے۔ ایسے لوگ یقیناً قرآن کے پیغام کو قبول کریں گے اور اس کے احکام کے مطابق تقوی کی راہ اختیار کر کے عملاً متقی بن جائیں گے اور تقوی کے درجات میں ترقی کرتے رہیں گے۔ ورنہ جن لوگوں کی فطرت میں سچائی کی طلب نہیں وہ قرآن کا مقابلہ کریں گے اور بیجا ضد اور ہٹ کو کام میں لا کر قرآن کے پیغام کو رد کر دیں گے اور اپنی فطرت کی کجی کی وجہ سے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ان آیتوں میں متقیوں کے چند اوصاف بیان کرتے ہوئے تقوی کے بنیادی اجزاء کو واضح فرمایا
جس کی تشریح یہ ہے کہ تقوی کے لفظ لغوی معنی بچنا اور پرہیز کرنا ہے۔ شریعت میں تقوی کے دو جز ہیں، ایک اچھی باتوں کا اختیار کرنا، دوسرے بری باتوں سے بچنا۔ پھر اچھی باتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی، دوسرے عملی۔ اعتقادی قسم میں زندگی کی چند بنیادی سچائیوں پر یقین کرنا ہے جس سے دل اور روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور عمل کے لیے صحیح راستہ متعین ہوتا ہے۔ اعتقادی قسم کو یؤمنون بالغیب سے ظاہر فرمایا، یعنی ان حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اگرچہ ان کے حواس سے پوشیدہ ہیں لیکن عقل ان کی شہادت دیتی ہے اور وحی الہی نے ان کی خبر دی ہے۔ وہ حقیقتیں یہ ہیں، خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، تمام انبیاء، تمام الہامی کتابیں، آخرت کی زندگی، حساب و کتاب، جنت و دوزخ۔ دوسری قسم نیک اعمال ہیں جن کو عبادت کہتے ہیں۔ ان میں سے بدنی عبادت کو یقیمون الصلاۃ سے اور مالی عبادت کو مما رزقناہم ينفقون سے ظاہر کیا۔ تقوی کی دوسری قسم بری باتوں سے بچنا ہے۔ اعتقادی اور عملی برائیوں کو قرآن میں مختلف جگہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مگر اس جگہ ان کی طرف ضمناً اور اشارتاً توجہ دلائی ہے۔ یعنی جب صحیح عقیدے اور نیک عملی کی وجہ سے انسان کا ظاہری و باطن پاک ہو گیا تو لازمی طور پر وہ اعتقادی اور عملی برائیوں سے محفوظ ہو گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں نماز کی کئی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز ہر قسم کی فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ پرہیز گارانہ زندگی کا یہ مختصر خاکہ ہے جس کی تفصیل سارا قرآن مجید ہے۔